محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب الیمین فی قطیۃ الرحم. نظر اور قسم کے متعلقہ احادیث چل رہی تھی. آج کی حدیث کے اندر قسم کے متعلقہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک ایسے کام کی قسم کھا لیتا ہے کہ میں یہ کروں گا، جس کام کا کرنا گناہ ہے، تو وہاں پہ بھی اس آدمی کو قسم توڑ دینی چاہیے. اس قسم کے اوپر پکا یا پختہ نہیں رہنا چاہیے. ہاں، قسم اس نے کھائی ہے، اس کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا کہ لا یمین علیک ولا نظر فی معصیت الرب ولا فی خطیۃ الرحم ولا فی ما لا تملک. یہ چند جگہ ایسی ہیں جہاں پہ انسان کی نظر، اس کے لیے انسان کی قسم اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے. ان میں سے ایک یہ کہ لا نظر فی معصیت الرب، اگر رب کی نافرمانی کرنے کی اس آدمی نے نظر مان لی تو اس صورت میں اس انسان کے لیے نظر پوری کرنا جائز نہیں. اسی طریقے سے ایک انسان نے اگر گناہ کی، قطع رحمی کی قسم کھا لی. قطع رحمی کی قسم عام طور پہ یہ ہوتی ہے جیسے ایک آدمی یہ قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں نے فلاں بندی سے بات نہیں کرنی. اپنے رشتہ دار ہے، رشتہ داروں میں بعض اوقات انسان سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے اور انسان اس وقت جذبات میں آ کے اسے بات کہہ دیتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اگر تم نے یہ قسم کھا چکی ہے تو اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے، اس کو توڑنا ہوگا. اسی طریقے سے بعض اوقات لوگ نظر مان لیتے ہیں کہ اگر آج کے بعد میں نے اس بندے سے بات کی تو میں جو اتنا مال صدقہ کروں گا، میرے ذمہ یہ لازم ہو جائے گا. ایسی صورت میں بھی اس طرح کی نظر اور اس طرح کی قسم کو توڑ دینا ضروری ہے. ایسی صورت میں ان کو پورا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ گناہ کی چیزیں ہیں. انسان بعض اوقات جذبات میں آ کے ایسی نظر یا قسم اٹھا لیتا ہے، لیکن ایسا کرنا جائز نہیں ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک ایسی نظر مان لیتا ہے جو نظر دیکھنے میں تو وہ ثواب لگ رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی ثواب کی چیز نہیں ہوتی. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے 2 بھائی تھے. ان دونوں بھائیوں کے درمیان جائیداد کی تقسیم کی باری جب آئی تو باپ کے مرنے کے بعد ان دونوں کو جب حصہ ملا تو ان میں سے ایک نے یہ نظر مان لی کہ اگر مجھے جائیداد میں میرا یہ حصہ مل جاتا ہے تو میں اپنا سارے کا سارا مال خانہ کعبہ کے طاق میں جا کے رکھ دوں گا، خانہ کعبہ کے اندر رکھ دوں گا، میں تاج کعبہ میں رکھ دوں گا جا کے. جائیداد کی تقسیم کے بعد یہ بھائی ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین، میں نے تو یہ نظر مانی تھی کہ میرا یہ مال مجھے مل جاتا ہے تو میں یہ مال بیت اللہ میں رکھ دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت اللہ تیری مال سے غنی ہے. نہیں، اب یہاں دیکھیں، مجھے اگر یہ چیز مل گئی تو میں یہ چیز فلاں مسجد میں رکھ دوں گا، مجھے یہ مل گئی تو میں یہ چیز فلاں مسجد کے اندر رکھ دوں گا. اب وہ چیز رکھ رہا ہے. ایک صورت تو یہ نا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اس کے بدلے میں جس جگہ مسجد نہیں ہوگی مسجد تعمیر کروا دوں گا، یہ مسجد کی کوئی ضرورت پوری کروا دوں گا. لیکن یہ آدمی اسی چیز کو رکھنے کی بات کر رہا ہے. اب بیت اللہ کے اندر مال و دولت رکھنا، درہم دینار روپیہ پیسہ اندر جا کے اس میں سٹور کر دینا، یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ اس کے اندر پیسے رکھ دیے جائیں، اس میں سونا چاندی درہم دینار رکھ دیے جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اب تم نظر تو مان چکے ہو، اب نظر میں کیا ہوگا، یہ نظر تمہاری قسم کے حکم میں چلی گئی ہے، تم اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو. تو ایسی چیزیں جن کو آدمی نظر مانتا ہے اور وہ نظر ایک اعتبار سے نظر ہوتی ہے، لیکن اس نظر میں دوسرے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی عبادت یا ثواب کمانا نہیں پایا جاتا، تو ایسی صورت میں یہ نظر قسم کے حکم میں ہوگی اور پھر یہ بندہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا.
یہی چیز ہے، ایک آدمی اگر قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنے رشتہ دار سے نہیں، یا نظر مان لیتا ہے کوئی، تو ایسی صورت میں بھی یہ قسم کے حکم میں چلی جائے گی، ان کو توڑ کے ان کے بدلے میں قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ نظر، قسم، وعدہ، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، ان کے ساتھ اگر لفظ انشاءاللہ لگا دیا جائے تو صورت میں یہ نظر اور قسم کے زمرے میں نہیں آتا۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں فرمایا، لأغزون قریشا واللہ لأغزون قریشا واللہ لأغزون قریشا انشاءاللہ۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم میں قریش سے لڑوں گا، اللہ کی قسم میں قریش سے لڑوں گا، اللہ کی قسم میں قریش سے لڑوں گا، لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی انشاءاللہ کہہ کے کلام کا معنی ہی بالکل بدل جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کو منظور ہوئی، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا اس میں شامل ہوئی، تو تب یہ میرا وعدہ ہے۔ انشاءاللہ کا مطلب ہے نا اگر اللہ نے چاہا، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو میرا یہ آپ کے ساتھ وعدہ ہے، یہ کام کریں گے۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام، یہ وعدہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ وعدہ اللہ نے چاہا ہے یا نہیں چاہا؟ انبیاء کی حد تک تو بات ہے کہ وحی کے ذریعے سے ان کو بتا دیا جائے گا، لیکن اب آپ کو تو نہیں پتہ چلے گا، ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا، تو ایسی صورت میں یہ وعدہ نہیں بنتا، یہ ارادہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا انشاءاللہ، اللہ کی قسم انشاءاللہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب یہ بھی اس کام کے چھوڑنے کا ایک ارادہ ہے، قسم نہیں ہے، کیونکہ یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر میری قسم ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن اب یہاں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو چاہا ہے یا نہیں چاہا؟ تو ایسی صورت میں یہ قسم نہیں بنتی۔ اسی طرح ایک آدمی نظر مان لیتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو انشاءاللہ میری یہ نظر ہے، میں یہ کام کروں گا۔ اب یہاں پہ بھی یہ نظر نہیں ہوئی ہے، کیونکہ لفظ انشاءاللہ کلام کو معلق کر دیتا ہے، اور وہ مشروط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو چاہا ہے یا نہیں چاہا۔ اب چاہا یا نہیں چاہا، اس چیز کا علم اس وقت پتہ نہیں چل سکتا، اس وجہ سے جب اس چیز کا معلوم نہیں ہو سکتا تو ایسی صورت میں یہ نہ یہ قسم واقع ہوگی، نہ یہ نظر واقع ہوگی، نہ یہ وعدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی طلاق دیتے ہوئے بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ تجھے انشاءاللہ طلاق ہے، اب یہ انشاءاللہ ساتھ لگا دیا اگر، تو انشاءاللہ لگا دینے سے اس کو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ آدمی کہہ رہا ہے اگر اللہ نے چاہا تو تجھے طلاق ہے، شرط لگائی ہوئی اس نے۔ ابھی کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات چاہا ہے طلاق دینی ہے یا نہیں دینی؟ یہ شرط پوری ہونے کا معلوم نہیں ہو سکتا، لہٰذا ایسی جگہوں پہ انشاءاللہ کہہ دینے سے ان کے اوپر حکم نافذ نہیں ہوتا، ان کے اوپر حکم لاگو نہیں ہوتا۔ جی، تو سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ یہ قسم اور نظر کے مسائل تقریباً یہاں پہ آج مکمل ہو گئے۔ سنن ابی داؤد کے اندر جتنی احادیث تھی ان میں سے اکثر احادیث کے اوپر گفتگو ہوگی، جو عام مسائل جو پیش آنے والے ہوتے۔ کل عنوان بدل جائے گا آگے۔